السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع اور اسباب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے اتہامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ہسٹری کو پڑھیں اور اتہاس کو جانچیں، پرکھیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ اتہامات جو ہیں بے بنیاد اتہامات ہیں، باطل ہیں، جھوٹ ہیں، افتراء پردازیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات ہیں۔ ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں کیں اور کم سن عورت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی۔ آئیے سب سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے بارے میں جان لیں اور دیکھ لیں، کیونکہ انسان جب شادی کرتا ہے یا شادی کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ مرحلہ جو ہوتا ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ جوانی کے مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے، اور ان 25 سالوں کے اندر سارے مکہ کے سردار، ان کے عوام، نوجوان مرد اور عورتیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دیتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا ارادہ کیا، اور شادی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کا انتخاب کیا، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی تھیں۔ دو روایتیں ملتی ہیں، جن میں سے ایک واقعی کی روایت ہے جس کو اکثر مورخین نے اور سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے۔ ان کی روایت کے مطابق 40 سال اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ دوسری روایت جس کو ابن اسحاق نے نقل کیا ہے، اس روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سیم 25 سال تھی، لیکن اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تھوڑی کم، یعنی 28 سال تھی۔ بہرحال دونوں روایتوں کو اگر ہم دیکھیں اور جانچیں تو دونوں روایتوں میں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے زیادہ ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، اس وقت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی زندگی کے پورے سنہرے ایام گزار دیے۔ پوری جوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بتا دی۔ جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تک زندہ رہیں تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور پوری زندگی کے 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزارے۔ جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال کی ہوتی ہے، اور آپ نے اس وقت صرف ایک نکاح کیا ہوتا ہے، صرف ایک نکاح، وہ بھی ایسی عورت سے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے اور جن کی سابقہ اولاد بھی تھی۔ اس کے بعد جب آپ دوسری شادی کا ارادہ کرتے ہیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہم عمر عورت کا انتخاب کرتے ہیں، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر تھیں، یعنی ان کی بھی عمر تقریباً 50 سال سے زائد تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نکاح ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس شخص نے اپنی پوری زندگی بلکہ اپنی پوری جوانی اور جوانی کے انتہائی اہم ایام ایک ایسی عورت کے ساتھ گزار دیے ہوں جن کی ان سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور ان سے ان کی اولاد بھی تھی، اور پھر جب دوسری شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ بھی اماں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی،
یہ ساری باتیں بتلاتی ہیں کہ اگر آپ نے کسی کم سن عورت سے شادی کی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں کی ہیں تو اس کے بہت سارے مقاصد تھے، اس کی حکمتیں تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں بلکہ پوری کائنات اور انسانیت کی طرف بھیجے گئے نبی تھے، اور تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار تھے۔ کوئی عام نبی نہیں تھے بلکہ تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار تھے، اور تمام انسانوں اور جنوں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے بھیجا گیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف شادیاں کیں ان کا اعتبار کبھی سیاست کے اعتبار سے تھا، کبھی سماج کے اعتبار سے، اور کبھی اپنی تعلیمات کو، اپنی دعوت کو بہت سارے لوگوں کو بیک وقت پہنچانے کی وجہ سے اور مختلف قبائل کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے تھا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت سے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی شادیاں کی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی حکمت رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے تاریخ کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس تاریخ کو اور اس سچے اتہاس کو پوری انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔